Chief guest of today, Professor Dr. Yasmeen Rashid, Honorable Health Minister Punjab, Mrs. Salima Hashmi, Chairperson Faiz Foundation Trust, Mrs. Munazza Hashmi, Humair Hashmi, Dr. Arfa Sayyid, Adil Hashmi, Professor Ali Madi Hashmi, Dr. Tahir, Professor Bilqis Asghar Naqi, Professor Amir Zaman Khan, Dean's Faculty Member, ladies and gentlemen, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں فیض فاؤنڈیشن کا کہ جنہوں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا انتخاب کیا اس عظیم شخصیت کی سیلیبریشن کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ یونیورسٹی کی اور ہم سب کی ایک آنر ہے. فیض احمد فیض کا ایک نام ہے اردو ادب میں، ایک عظیم شاعر، صحافت کے امام، بہترین استاد اور عظیم باپ، جو 13 فروری 1911 کو پیدا ہوئے اور 20 نومبر 1984 کو دنیا سے تشریف لے گئے. اور ایف ایس سی کی کتابوں میں ہم ان کا بہت شوق سے ان کی نظمیں پڑھا کرتے تھے، اور میری تقاریر، مجھے بھی چونکہ ادب کا تھوڑا سا شوق رہا ہے اور ڈیبیٹنگ سوسائٹی میں بھی رہا ہوں. میڈم نے کہا اسپیچ مختصر کرنی ہے، میں نے لکھی تو 15 منٹ کی تھی، لیکن میڈم 5 منٹ میں ہی ختم کروں گا. تو جو میں تقاریر کیا کرتا تھا تو فیض کے اشعار کو بڑے شوق سے پڑھا کرتا تھا. آج میرا دل تو تھا کہ 2-4 نظمیں میں پوری پڑھ دوں، لیکن چونکہ فیملی ہے انہوں نے بھی ان نظموں کو اور ان کا اظہار کرنا ہے. لیکن جب ہم جوان تھے تو تقاریر میں جو فیض صاحب کا شعر میں بڑے شوق سے پڑھا کرتا تھا وہ تھا: اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے بیسیکلی ہم ایک میسیج دینا چاہتے ہیں. اور یہ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں اس برسی پہ؟ کہ وہ لیجنڈ بر صغیر کی اس عظیم شخصیت جس کا میں نے تذکرہ کیا، 1982 میں جب وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے کس ادارے کا انتخاب کیا اپنے ایڈمیشن کے لیے، اپنے علاج کے لیے، کس فیکلٹی اور کن ڈاکٹرز پہ ٹرسٹ کیا؟ They were doctors of King Edward Medical University and Mayo Hospital, Lahore. This is 1982. اور پھر میرے استاد، اور یہ نارتھ سرجیکل کے بچے بیٹھے ہیں، یہ رجسٹرار بھی ان میں موجود ہیں. اور نارتھ میں ہاؤس جاب کر رہا تھا تو میرے استاد پروفیسر جاوید گردیزی اس کے اسٹیج پہ ہیں. He was registrar at that time. اور 1984 نومبر کی بات ہے جب پروفیسر جاوید گردیزی صاحب اس وقت ہاؤس سرجن تھے اور ہم 4th ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے. خواجہ صادق حسین صاحب ٹیلیفون کرتے ہیں جاوید گردیزی صاحب کو کہ یہ ایک لیجنڈری شخصیت میو ہاسپٹل میں آ رہی ہے. پھر جاوید صاحب کا آخری ایام میں ان کے ساتھ رہا اور ان کے آخری ایام میو میں وہ رہے. اور یہ ایک ٹرسٹ تھا کنگ ایڈورڈ کی فیکلٹی پہ، یہ ایک ٹرسٹ تھا پبلک سیکٹر ہاسپٹل پہ کہ اتنی لیجنڈری شخصیات پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں جایا کرتی تھی، پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں جایا کرتی تھی. اور آج بھی پروفیسر ڈاکٹر یاسمین راشد ہماری ہیلتھ سیکٹر کی لیڈر ہیں. اینڈ بائی دی گریس آف اللہ آلمائٹی کرونا پینڈیمک میں یہ پروف کیا گیا کہ پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن دے آر اسٹل دا بیسٹ انسٹیٹیوشن. کنگ ایڈورڈ کے ساتھ اٹیچ 7 اسپتال ہیں جس میں میو کوٹ خواجہ سعید، گورنمنٹ نواز شریف ہاسپٹل، یکی گیٹ سید مٹھا، اور 7 میاں منشی لیڈی ایڈسن لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل. میو ریمین دا ون ہاسپٹل جہاں کرونا میں کسی ایک پیشنٹ کو انکار نہ پہلے کیا گیا نہ آج کیا جا رہا ہے. اینڈ تمام میڈیسن دے آر بینگ پرووائڈڈ فری آف کاسٹ، اور آج بھی لیجنڈری شخصیت میو میں ٹریٹ کروانے آ رہی ہیں. اینڈ بائی دی گریس آف اللہ آلمائٹی جیسے پہلے کرونا پینڈیمک فرسٹ ویو میں ہماری فیکلٹی توقعات پہ پورا اتری، اس سیکنڈ ویو میں بھی یہ فیکلٹی توقعات پہ پورا اترے گی. میو کی ایڈمنسٹریشن، کنگ ایڈورڈ کی فیکلٹی، ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن، پلمونالوجی، انستھیزیا، الائڈ ہیلتھ سائنسز، یہ تمام کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ تمام نوجوان جو بیٹھے ہیں یہ صفِ اول کے مجاہد ہیں. یہ وہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جو پازیٹیو ہونے کے بعد نیگیٹو ہوتے ہی اگلے دن ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، شب و روز ان کے ہسپتال میں گزر رہے ہیں، یہ پروف کر رہے ہیں. اور سلوٹ ہے آپ تمام لوگوں کو جو بیٹھے ہیں اور اس موقع پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں.
تو دس از دی کنٹریبیوشن آف دی پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن جس کا ٹرسٹ کا آغاز فیض صاحب جیسے لیجنڈری شخصیات 82 میں آنا، 84 میں یہاں آنا، اور اسی کا انشاءاللہ تسلسل اس انداز میں جاری رہا۔ اور آخری بات میں جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ فیملی کے بارے میں، جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو جانے کے بعد اس کا اعمال نامہ بند نہیں ہوتا، صدقات جاریہ اسی انداز میں جاری رہتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ صدقہ جاریہ ہے، جب کچھ لوگ دنیا سے جائیں گے تو اللہ پاک سے وہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ اعمال نامہ نیکیوں کا میرا تو نہیں ہے، میں تو 60 70 100 سال کے بعد دنیا سے چلا گیا، یہ نیکیاں کسی اور کی ہیں۔ تو فرمایا جائے گا کہ وہ صدقات جاریہ جو آپ کے شاگرد تھے، جو فلاحی کام تھے، جو آپ کی اولاد تھی، جو وہ نیکی کرتے رہے، وہ آپ کے اعمال نامے میں آتے رہے، اور یہ سارا اعمال نامہ آپ ہی کا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے اولاد کی شکل میں، شاگردوں کی شکل میں، اور فلاحی کاموں کی شکل میں فیض صاحب کے لیے۔ اور بہت شکریہ آپ سب کا، اس فیملی کا، کہ آپ نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا انتخاب کیا آج کے دن کے لیے اور ہمیں آنر بخشی۔ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو آن بہاف آف کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی۔ تھینک یو ویری مچ اور بہت شکریہ۔ فیض صاحب سینگس کتنوں کو لہو چاہیے ہے عرض وطن، اینڈ اینڈنگ اپ ود ہم تو مجبور وفا ہیں مگر اے جانے جہاں، اپنے اشاق سے ایسے بھی کوئی کرتا ہے۔ اینڈ پرہیپس واٹ ہی لیفٹ از ود اینڈ واٹ از ہز لاسٹنگ میسیج از، تیری محفل کو خدا رکھے ابد تک قائم، ہم تو مہماں ہیں گھڑی بھر کے ہمارا کیا ہے۔ And he left us with this lasting message of standing for struggle and standing for the rights of people. And he will always be a beacon of light for the people of this nation. And my special tribute to the family who has continued his legacy and who has continued to the great work of Faiz Saab in terms of literary pursuits and the struggle that we people face as a young and as a growing nation. And it was indeed an honor to treat him that night. I only wish the outcome could have been different, but that was Allah's will. He had to pass away that night. And may Allah bless him and may Allah bless his soul. And may this nation progress in the beacon and the light that he has shown us. Thank you very much. وہ سب گمنام ڈاکٹر کے نام جن نے ہزاروں لاکھوں کو شفا دی، جن کے لیے ریاست نے نہ پوری سہولتیں دی اور نہ وسائل۔ آج 20 نومبر ہے اور اس تاریخ سے بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ ایک جدائی کا احساس ہے، امنڈ کے آتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال آتا ہے کہ اس تاریخ سے پہلے جب فیض یہاں بیماری کی حالت میں لائے گئے تھے تو صحت یاب ہو کے گھر واپس آئے تھے، اور اس کیفیت کا اظہار اسی نظم جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس وقت یوں لگتا ہے، میں قلم رکھی، اس وقت یوں لگتا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہے، مہتاب نہ سورج نہ اندھیرا نہ سویرا، آنکھوں کی دریچوں کے کسی حسن کی چلمن اور دل کی پناہوں میں کسی درد کا ڈیرا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ آج کے دن جب میں یہ نظم پڑھتی ہوں تو وہی ویرانی، وہی سقوط کا عالم، وہی بے بسی دل میں پاتی، لیکن پھر فیض کی طرح دل کو مصفا کرتی ہوں اور دہراتی ہوں، مانا کہ یہ سنسان گھڑی سخت گھڑی ہے، ہمت کرو جینے کو ایک عمر پڑی۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا، فیض کو یاد کیا۔ تعلیم، صحت، روزگار ہر شہری کا بنیادی حق ہے، اور آپ جس محاذ پہ ڈٹے ہوئے ہیں بہت محدود وسائل کے ساتھ، آپ لوگوں پہ صدا بہت بہت شکریہ۔ یاد رکھیے گا کہ ایک چیز استقلال کہلاتی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا، گو کہ ہم آج کل ایک ایسے عہد میں زندہ ہیں جس میں ہم جناح پر حرف اٹھا رہے ہیں، اور میں جناح سے شرمندہ ہوں۔
میں فیض صاحب کے لیے صرف 2 جملے کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گی۔ پہلا جملہ تو یہ ہے کہ آپ کا بے حد شکریہ کہ جینا سکھا گیا۔ شاید یہاں کا معاشرہ مجھے نہ سمجھے، لیکن آپ نے مجھے یہ سکھا دیا کہ میری آنکھ میرے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، اور فیض صاحب اس اعتبار سے جب میری آپ کی وہاں ملاقات ہوگی تو شاید میری آنکھ آپ کے سامنے بھی نہیں جھکے گی۔ دوسری بات ایک اور کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو سیالکوٹ کے 2 شریر کمال لڑکے تھے جنہوں نے آ کے لاہور کا دل مو لیا، ایک علامہ محمد اقبال ہوئے، دوسرے فیض احمد فیض۔ لاہوریوں نے ایک کام کیا کہ اس محبت کے بدلے میں یہ شہر ان کے نام کر دیا۔ میرے سامنے آمنہ علی بیٹھی ہیں، اس شہر کی، اس ملک کی ایک بہت کام کرنے والی، سمجھدار، محبت کرنے والی نوجوان خاتون، جن کے آگے زندگی کا میدان وسیع ہے۔ انہوں نے اتنا کمال کیا، اور یہ جنگ جو فکری محاذ پہ لڑی جاتی ہے، جو تہذیبی محاذ پر لڑی جاتی ہے، وہ جنگ سب سے مشکل جنگ ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے ایک بہت آسان طریقہ سیکھا ہے کہ اگر گولی سے جواب نہیں دے سکتے تو گالی سے دے دیتے ہیں، اور جہاں گالی کم پڑتی ہے وہاں گولی ہمارے کام آ جاتی ہے۔ آمنہ علی نے جانے حرفوں اور لفظوں اور عبارتوں کو سوچ کے کیسے بہت کام کیا ہے۔ میں یہ خوشخبری سنانا چاہوں گی۔ آمنہ ایک دفعہ کھڑی ہو جائیے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یونیسکو نے اس شہر کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے شہر کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ وہ شہر لاہور ہے، اقبال کا اور فیض کا لاہور، اور یہ میرا خیال ہے، اگر میری تاریخ غلط نہیں ہے تو ایشیا میں کسی شہر کو یہ ناز میسر نہیں ہے۔ اقبال اور فیض، آپ دونوں کا شکریہ۔ آپ نے ناز کرنا سکھایا، ناز کرنے کے موقع دیے، اور اگر مجھ جیسے فقیروں کا نام لکھا جائے گا تو اس اعزاز کے ساتھ لکھا جائے گا کہ ہم ایک تہذیبی اور ایک ادبی شہر میں فیض کا جشن مناتے ہیں۔ آپ کی توجہ، آپ کی عنایت، آپ کے صبر کا بہت شکریہ۔ جو ابھی الزام تراشا پروفیسر عارفہ سیدہ زہرا صاحبہ نے، میں اسے قبول کرتا ہوں، اور فیض صاحب کا وہ مصرع کہ تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں، تو آج ان سے عشق اور ان سے محبت کا اظہار جو ہے وہ ہو ہی گیا۔ مجھے حکم تھا کہ فیض صاحب کی کوئی ایسی نظم سناؤں جو مجھے بہت پسند ہے، یہ بہت مشکل انتخاب ہے، لیکن جو نوجوان دوست ساتھی یہاں موجود ہیں جنہوں نے آئندہ کل وہ کام کرنے ہیں جو یہاں بہت سارے پروفیسرز آج کر رہے ہیں یا آج سے پہلے کر گئے، ان کے لیے خاص طور سے ایک ایسی نظم جو فیض صاحب کی شاید لوگوں نے کم پڑھی ہے۔ فیض صاحب سے ایک زمانے میں کسی دوست ساتھی نے پوچھا کہ ہم ایک کاوش میں ہیں، ایک تحریک کہہ لیجیے اس کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ساتھی کبھی لالچ میں دائیں بائیں ہو جاتے ہیں اور ان کو بہت سی مراد مل جاتی ہیں، اور پھر ہم اپنے راستے پر چلتے ہیں، ہمیں آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا تو ہم ادھر دیکھیں جہاں پہ لالچ ہے، یا ہم اس راستے پہ دیکھیں کہ جہاں ہمیں آگے دکھتا کچھ نہیں ہے۔ تو فیض صاحب نے ہمیشہ بجائے کچھ نثر میں کہنے کے اس خیال کو انہوں نے نظم میں پرو دیا۔ اس کا عنوان ہے ادھر نہ دیکھو، اور بالخصوص نوجوانوں کے لیے۔ فیض صاحب کہتے ہیں کہ ادھر نہ دیکھو کہ جو بہادر قلم کے یا تیغ کے دھنی تھے، جو عزم ہمت کے مدعی تھے، اب ان کے ہاتھوں میں صدق ایمان کی آزمودہ پرانی تلوار مڑ گئی ہے۔ ادھر نہ دیکھو۔ جو کج کلہ صاحب حشم تھے، جو اہل دستار محترم تھے،
हवस के पुरपेच रास्तों में कुलह किसी ने गिराव है रख दी, किसी ने दस्तार बेच दी है, इधर ना देखो उधर ही देखो, उधर ही देखो जो अपने रक्षा लहू के दीनार मुफ्त बाजार में लुटाकर नजर से ओझल हुए और अपनी लहद में इस वक्त तक गनी हैं, उधर ही देखो जो हर्फ हक की सलीब पे तन सजाकर इस जहां से रुखसत हुए और अहले जहां में इस वक्त तक नबी हैं, उधर ही देखो इधर ना देखो। 20 नवंबर 1984 फैज साहब हमसे जुदा हुए। मुझे ऐसे लगता है कि जब कोई बड़ा शख्स या बड़ी शख्सियत जिसने अपनी ज़ात से बढ़कर काम किया हो इंसानियत के लिए, वो जब दुनिया से रुखसत हो तो सिर्फ मादी तौर पर हमसे जुदा होता है, उसका काम, उसका पैगाम ज़िंदा रहता है। बीसी साहब ने एक बात की, मुझे उससे एक और टुकड़ा याद आया, वो भी आप सब के लिए, जो कभी कभी अगर ईमान डगमगाए तो आप फैज साहब का ये टुकड़ा याद कर लीजिए। हर एक उलुल अमर को सदा दो कि अपनी फर्दे अमल संभाले, उठेगा जब जमे सरफरोशा, पड़ेंगे दारो रसन के लाले, कोई ना होगा कि जो बचा ले, जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं सवाब व अजाब होगा, यहीं से उठेगा शोरे महशर, यहीं पे रोज़ हिसाब होगा। मेरे लिए बेइंतहा एजाज़ की बात कि मैं यहाँ मौजूद हूँ ऐसे लोगों में, और एक जिसको अंग्रेज़ी में इंडल्जेंस कहते हैं, और वो ये है, फैज साहब का एक मिसरा कि मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान। तो मुझे इस बात का एहसास नहायत शिद्दत से है कि फैज साहब डॉक्टर आरफा के उस्ताद थे। डॉक्टर आरफा जो हैं वो प्रोफेसर यास्मीन राशिद की उस्ताद हैं, और डॉक्टर यास्मीन से मेरी मोहब्बत इस कदर है कि मेरी ज़िंदगी का एक नगीना जो ये बैठा है, 16 बरस की मेरी बेटी ज़ैनब, ये डॉक्टर यास्मीन राशिद ने डिलीवर की थी। तो आप सोचिए कि मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान, अपने आप को मैं किस कदर हक़ीर महसूस कर रहा हूँ। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और यहाँ जितने साथी मौजूद हैं, आप सलामत रहें 1000 बरस, हर बरस के हों दिन 50,000। आप सबका बेइंतहा शुक्रिया। हमें कभी भी अपनी हिस्ट्री और फिर ऐसे शायर जिन्होंने कम से कम, मुझे कभी ये नसीब नहीं हुआ कि मैं उनसे मिलूं, लेकिन उनकी एक बात ऐसे मेरे दिल के साथ जुड़ी रही सारी ज़िंदगी कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, कि कभी भी मैं कभी झिझकी नहीं कहीं भी बात करने से, हमेशा बात डंके के चोट पे बोली, क्योंकि यही ख्याल था कि ये लब आज़ाद है, हमें बोलना चाहिए। मेरा ख्याल है हम सारों के लिए फैज़ साहब की जो खिदमत हैं, क्योंकि मैं तो सोचती हूँ इससे बड़ी क्या खिदमत कर सकते हैं कौम की, इस कौम को उन्होंने ज़िंदा रखा अपनी शेर व शायरी के साथ। लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो लोग इस दुनिया से चले गए और इतना कुछ पीछे छोड़ गए, उनकी बरसी को सेलिब्रेट ही करना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी सेलिब्रेटेड for what they have contributed to the making of your country and to the making of you as a nation. तो मैं इन लफ्ज़ों के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। पाकिस्तान पाइंदाबाद। Thank you so much, madam, and no doubt this is a day of celebration, and